يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دیں گے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دیں گے اور تم کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر اے نبی کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا ہی اچھا ہے۔ اے مؤمنو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو دین اور دنیا میں نجات دے دیں گے۔ فرقان سے مراد نجات یا مدد یا حق و باطل میں فیصلہ مراد ہے۔ یہ تفسیر ابن اسحاق کی تفسیر ما سبق سے زیادہ عام ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کے احکام بجا لائے گا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کرے گا، معرفت حق و باطل کی اسے توفیق ہوگی، یا اس کی نجات و مدد کا سبب ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غفار و ستیر بن جائیں گے، یعنی بخشنے والے اور گناہوں کو، خطاؤں کو چھپانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے جزائے عظیم کا وہ حقدار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، اے مؤمنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر دوہری رحمت نازل فرمائیں گے، وہ تمہیں ایک نور دیں گے کہ اس کی رہنمائی میں چلو گے، وہ تمہیں بخش دیں گے، وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ کفار کی مجلس شورا میں قتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاک سازش۔ اب کافر یہ چال چلنا چاہتے ہیں کہ تم کو اے مسلمانوں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں۔ اس بات کے معنی قید اور حبس کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں۔ کافروں نے جب یہ مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا قتل کر دیں یا دیس نکال دیں، تو ابو طالب نے بھتیجے سے پوچھا، یعنی رسول اللہ سے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کافر تمہارے ساتھ کیا قصد رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ قید یا قتل یا جلاوطنی۔ تو ابو طالب نے پوچھا، تمہیں کس نے خبر دی؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے رب نے خبر دی۔ ابو طالب نے کہا، تمہارے رب بہت اچھے رب ہیں، ہمیشہ اللہ سے خیر کے طالب رہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو طالب کا ذکر اس میں بہت ہی عجیب ہے، بلکہ قابل انکار ہے، اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے اور یہ واقعہ اور قریش کا اس طرح مشورہ کرنا ہجرت کی رات تھا، اور ابو طالب کی موت تو اس سے بھی 3 سال پہلے واقع ہو چکی تھی۔ ابو طالب کی موت ہی کے سبب تو کافروں کو اتنی جرأت و ہمت بھی ہوئی تھی، کیونکہ ابو طالب تو ہمیشہ رسول اللہ کی حمایت اور مدد کرتے رہتے تھے اور بھتیجے کی حفاظت میں قریش کا مقابلہ کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرداران قریش کی ایک جماعت نے مجلس شورا کی اور رسول اللہ کو ضرر رسانی کے در پہ ہوئے۔ اس مجلس میں ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں آیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اہل نجد کا شیخ ہوں، میں نے سنا کہ تم لوگ مجلس شورا کر رہے ہو، میں بھی چلا آیا تاکہ میری نصیحت اور مشورے سے تم محروم نہ رہو۔ لوگوں نے کہا، آئیے، ضرور آئیے۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب فکر اور تدبیر سے کام لو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ تم پر چھا جائے۔ چنانچہ ایک نے رائے دی کہ اسے قید کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ وہ قید ہی میں ہلاک ہو جائے، جیسا کہ زہیر اور نابغہ شاعروں کو اس سے پہلے قید کر دیا تھا، اور وہ وہیں تادم مرگ یعنی مرتے دم تک سڑتے پڑے رہے، اور یہ بھی تو ایک شاعر ہی ہے معاذ اللہ۔ اس پر وہ شیخ نجدی یعنی ابلیس چیخ اٹھا کہ میری تو ہرگز یہ رائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کا رب انہیں وہاں سے نکال لے جائیں گے، وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ جائے گا، پھر وہ حملہ کر کے تم سے سب کچھ چھین لے گا اور تمہارے شہروں سے تم کو نکال باہر کرے گا۔ لوگوں نے کہا، شیخ نے سچ کہا، کوئی دوسری تجویز پیش کرو۔ دوسرے نے رائے دی، اس کو اپنے ملک ہی سے نکال باہر کرو اور چین پاؤ، جب وہ یہاں رہے گا ہی نہیں تو تمہیں اس سے پھر اندیشہ ہی کیا ہے۔
اس کا تعلق تمہارے سوا کسی اور سے رہے گا، تمہیں کیا واسطہ؟ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، کیا تمہیں اس کی شیریں زبانی کی خبر نہیں؟ وہ اپنی باتوں سے سب کا دل موہ لیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ باہر جا کر سارے عرب کو ملا لے گا، اس کے سارے حمایتی مل کر حملہ کر بیٹھیں گے اور تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، تمہارے شریف لوگ قتل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ سچ کہتا ہے، کوئی اور رائے پیش ہو؟ تو ابو جہل نے کہا میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم سوچو تو اس سے بہتر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، ہر قبیلے سے تم ایک ایک نوجوان چن لو جو بہادر اور شریف ہو، ہر ایک کے پاس تلوار ہو، سب مل کر اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً ایک ہی وار کر بیٹھیں، جب وہ قتل ہو جائے تو اس کا خون قبائل میں بٹ جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ بنی ہاشم کا ایک قبیلہ قریش کے سارے قبیلوں سے لڑائی مول لے، مجبوراً بنی ہاشم کو اس کے قتل کی دیت قبول کرنی پڑے گی، دیت دے دیں گے ہم کو چین مل جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ یہ رائے ٹھیک رہی، اس سے بہتر کوئی رائے نہیں۔ اس پر اتفاق رائے کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کی رات بستر پر نہ سونا، اور کافروں کی سازش سے اطلاع دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے اور اسی وقت ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینے آنے کے بعد اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال نازل فرمائی، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ کفار و مشرکین چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے مدبر ہیں۔ ان کا قول تھا تربصوا به ریب المنون حتی یہلک، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کفار و مشرکین یوں کہتے ہیں کہ یہ یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، ہم اس کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس دن کا نام ہی یوم الزحمہ پڑ گیا، کیونکہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی تھی۔ ان کے انہی ارادوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 76 میں فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں تھے، اور جب قریش نے قتل کا ارادہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ سبز چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگ دروازے پر دکھائی دیے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی بھر کر مٹی لی، ان کی طرف پھینکی، ان کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر گئیں۔ آپ سورہ یاسین کی ان آیتوں کو تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم تا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیسے نہ روؤں، یہ قریش کے لوگ لات اور عزا اپنے معبودان باطلہ کی قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، اور ہر ایک ان میں سے آپ کے قتل میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی وضو کے لیے پانی لاؤ۔ رسول اللہ نے وضو کیا، کعبۃ اللہ کی طرف چلے۔ قریشیوں نے کہا کہ یہ وہی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے سر نیچے کو جھک گئے، گردنیں ٹیڑھی ہو گئیں، وہ اپنی نگاہیں اٹھا نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی اور کہا چہرے بگڑ جائیں، جس کو یہ کنکری لگی یوم بدر یعنی بدر کی جنگ کے موقع میں وہ کافر ضرور قتل ہوا۔ یہ روایت مسند احمد نیز مستدرک حاکم اور ابن حبان کی ہے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار میں جا پہنچے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین چال چلتے ہیں تو ہم بھی اپنی چال بتاتے ہیں، دیکھو کیسے ان کافروں سے نجات دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ سفر کرنے کے ہجرت کے اس عظیم واقعے کا تفصیلی تذکرہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور دیگر حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہلائیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے اے نبی ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کا باطل دعویٰ اور عذاب کا مطالبہ۔ قریش کے کفر و تمرد کی خبر دی جا رہی ہے کہ قرآن سن کر وہ کیسا دعوی باطل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قرآن سنا ہے چاہے تو ہم بھی ایسا کہہ دیں۔ یہ صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور قول بلا فعل ہے۔ چنانچہ اس پر بار بار قرآن میں تحدی یعنی چیلنج کی گئی ہے۔ چیلنج دیا گیا ہے کہ ایسی ایک صورت ہی بنا لاؤ لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ایسا کہہ کر وہ خود اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے جھوٹے ہم خیالوں کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا نضر بن حارث تھا۔ یہ بے دین بلاد فارس کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں کے ایرانی بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کی تاریخ پڑھا ہوا تھا، اور جب واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت واقع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ لوگوں کو قرآن سناتے رہتے تھے، اور جب رسول اللہ مجلس ختم کر دیتے تو یہ کمبخت نضر بیٹھ جاتا اور یہ ایرانی بادشاہوں کی تاریخ بیان کر کے کہتا، بتاؤ کس نے اچھی قصہ خوانی کی ہے، میں نے یا محمد نے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یوم بدر میں مسلمانوں کو کامیابی بخشی اور بعض مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ نے اس کو بھی گردن زدنی قرار دیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ نے اس کو قید کیا ہوا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز 3 قیدیوں کو قتل کا حکم دیا تھا، عقبہ ابن ابی معیط، طعیمہ ابن عدی اور نضر ابن الحارث۔ نضر مقداد رضی اللہ عنہ کا قیدی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قتل کا حکم دیا تو مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو میرا قیدی ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کتاب اللہ کا منہ چڑھایا ہے، چنانچہ قتل کا حکم ہو گیا۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے اپنے اسیر کی طرف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی تو رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے مقداد کو بہت کچھ دے دیجئے۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اصرار کے ساتھ مطالبے سے میری یہی تو غرض تھی کہ آپ سے دعا کرا لوں۔ اسی نضر کے بارے میں یہ آیت اتری، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا آخر تک۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے طعیمہ کے بجائے مطعم ابن عدی کا نام کہا ہے، اور یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ مطعم ابن عدی تو بدر کے روز زندہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان مقتولین میں سے کسی کا سوال کرتا تو میں اس کو یہ قیدی دے دیتا۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ رسول اللہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بچایا تھا جبکہ آپ طائف کے ظالموں سے پیچھا چھڑا کر مکے واپس ہو رہے تھے۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، یعنی وہ کتابیں اور اقتباسات جو سیکھ کر لوگوں کو سنائے جاتے ہیں اور یہ محض افسانے ہوتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو متقدمین یعنی پہلوں کے جھوٹے افسانے ہیں جنہیں لکھ لیا گیا اور شب و روز سنایا جاتا رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس سے درگزر فرما کر اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔
وہ اللہ تو آسمان و زمین کے بھیدوں کو جانتے ہیں اور یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسائیے، عذاب علیم ہمیں دیجیے۔ یہ دعا ان کے کمال جہل و نادانی و سرکشی و عناد کے سبب سے ہے، اسی بیوقوفی میں وہ بدنام ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ دعا یوں مانگتے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ ہی کی طرف سے ہے تو ہمیں اس کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائیے، لیکن انہوں نے تو اپنی جان پر عذاب مول لے لیا اور سزا کے لیے جلدی کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ارے عذاب کا اگر ایک دن مقرر نہ ہوتا تو عذاب انہیں فوراً ہی آ پکڑتا کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ قالوا ربنا عجل لنا الی آخری، اور سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ گزشتہ امتوں کے جاہلوں نے بھی تو ایسا ہی کہا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان گرا دو، یا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے سنگباری کیجیے۔ ابو جہل ابن ہشام نے یہی کہا تھا کہ اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ سچا قرآن ہے تو اے اللہ آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برسا دیتے۔ تو یہ آیت اتری، وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، یعنی جب تک آپ اے نبی ان کے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیں گے، یا جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں فرمایا لقد جئتمونا فرادا، یعنی تم اے کفار و مشرکین ہمارے پاس اکیلے اکیلے آج آ گئے ہو، یعنی قیامت کے دن، جیسا کہ پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا دنیا میں۔ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مضمون کی 10 آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ بریدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں گھوڑے پر سوار ٹھہرا ہوا دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو مجھے گھوڑے سمیت زمین میں دھسا دیجیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عامر بن العاص رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کافر ہی تھے اور مشرکین کی جانب سے غزوہ احد میں رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کفار کے لیے باعث حفاظت۔ اس امت کے جاہلوں کا بھی ایسا ہی قول تھا۔ اللہ پاک اپنی آیت کو پھر دہراتے ہیں اور ان پر اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ استغفار کرتے ہیں اور آپ کی موجودگی ان کے اندر ہے، ہم ان پر عذاب آسمانی نازل نہ کریں گے۔ مشرکین بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس یہیں تک بولو، آگے نہ بڑھو۔ لیکن کفار ساتھ ہی یہ بھی بولتے الا شریکا هو لک تملک وما ملک، کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، لیکن آپ کا ایک شریک ہے، اس کے مالک بھی آپ ہی ہیں اور اس کی ملکیت کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے غفرانک، اے اللہ معاف کیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم جب تک ان میں ہو اے نبی، وہ اللہ ان مشرکین اور کفار کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کو 2 امانیں حاصل تھیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، دوسرے ان کا بعد از شرک و استغفار۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف ان کا استغفار سبب معافی رہ گیا۔ قریش آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بزرگ بنایا ہے۔ دن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو گستاخی کرتے، رات کو نادم ہو کر کہتے غفرانک اللہم، بخش دیجئے اے ہمارے اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، آیت کے آخر تک، یعنی انبیاء علیہ السلام جب تک بستی سے نکل نہیں جاتے قوم پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو پہلے ہی سے ایمان حاصل کر چکے تھے، وہ استغفار کرتے، نمازیں پڑھتے، یہ مسلمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکے میں رہ گئے تھے۔ رسول اللہ کے مکے کی بستی کو چھوڑ کر چلے جانے کے باوجود اہل مکہ پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ یہ مسلمان مکے میں رہ گئے تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ یہ اہل مکہ وقوع عذاب سے بچ گئے کیونکہ یہ اچھے لوگ ابھی ان میں باقی تھے۔